अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जी एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसको सुन के हम में से बहुत से यंग लोग, ख़ास तौर पे मेरे एज के जो लोग हैं, उसको सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है जी इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐसी तंजीम या ऐसी सीक्रेट सर्विस है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। इसकी हिस्ट्री क्या है और ये शैतान के साथ कैसे रिलेटेड है, आज की वीडियो में हम उसको देखेंगे। इसकी हिस्ट्री 1776 मई के महीने के अंदर जाती है। एक एडम नाम का शख्स जिसने एक ऐसी तंजीम, एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसका मकसद ये था कि वो जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं या फिर जो सुपरस्टिशंस हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिलीजन से रिलेटेड है, उसको ख़त्म करना है और लोगों के अंदर एक ऐसी सोच लेके आनी है जो कि फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है, लॉजिक से रिलेटेड है, जिसके बारे में सवाल किया जा सकता है। इसका नाम उस वक्त पे बवेरियन इल्यूमिनाटी रखा गया। तो इस बात की तो बिल्कुल कंफर्मेशन है कि जो लफ्ज़ इल्यूमिनाटी, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये लफ्ज़ इमेजिनरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इल्यूमिनाटी जो लफ्ज़ है ये एग्ज़िस्ट करता था और ये जो ग्रुप है ये हकीकी तौर पे, मतलब ये इस तरह के लोग, जैसे आजकल के बारे में तो कहा जाता है कि ये ग्रुप छुपा हुआ है, लेकिन जब इस चीज़ को स्टार्ट किया गया था तो इल्यूमिनाटी एक ग्रुप का नाम रखा गया था और वो हकीकी तौर पे एग्ज़िस्ट करता था। अब ये जो ग्रुप है इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर तकरीबन 800 से 2800 मेंबर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थे और ये जो ग्रुप था इसके कुछ ऐसे काम भी थे जिसकी वजह से जो हुक्मरान थे मुल्कों के, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई थी। तो बोला जाता है कि इस ग्रुप के बनने के 8 साल बाद, यानी 1785 के अंदर, ड्यूक ऑफ बवेरिया जो थे, कार्ल थियोडर, उन्होंने इस ग्रुप को और जितनी भी सीक्रेट सर्विसेज हैं उनको बैन कर दिया था। बैन करने के बाद बोला जाता है कि एडम जो इस चीज़ के फाउंडर थे, इस ग्रुप के, इल्यूमिनाटी के जो फाउंडर थे, उसको मुल्क से निकाल दिया गया था और ये जितनी भी पूरा ये जो ग्रुप था इसको डिसबैंड कर दिया गया था। मतलब इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको अलग अलग कर दिया गया था और माना जाता है कि उस वक्त के ऊपर ये इल्यूमिनाटी नाम का ग्रुप ख़त्म हो गया था। लेकिन आजकल के दौर के अंदर अगर हम इस चीज़ को देखें तो आजकल के दौर के अंदर इस चीज़ को नहीं माना जाता। माना ये जाता है कि हाँ, उस वक्त के ड्यूक ने इसको बैन तो किया था, लेकिन हुआ ये था कि इन लोगों ने ये हकीकी तौर पे सीक्रेट सर्विस बन गए थे। पहले इन्होंने अपना नाम तो यही था कि जी हम एक सीक्रेट सर्विस हैं जो कि छुप के काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इनको जानते थे। तो जब इसको डिसबैंड किया गया और इसके जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग किया गया, तो बोला जाता है कि इन्होंने अंडरग्राउंड काम शुरू कर दिया था और वो जो काम है उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो आज तक होता है। अब इसके बारे में जो हमने बड़ी मशहूर सी चीज़ें सुनी हुई हैं कि इसका शैतान के साथ ताल्लुक़ है, दज्जाल के साथ ताल्लुक़ है, इसके कुछ हैंड साइंस हैं, इसके कुछ सिंबल्स हैं, वो क्या है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जिस चीज़ की हम लोग बात करेंगे वो इसका सबसे मेन सिंबल है। ये जो आँख अभी आप देख रहे हैं, आपने अक्सर पिक्चर्स में और वीडियोज़ के अंदर देखी होगी, इसका नाम है आई ऑफ प्रोविडेंस। इसका एक और नाम है द ऑल सीइंग आई। इसका मतलब ये है कि ये आँख हर चीज़ देख रही है। बहुत से लोगों का मानना ये है कि इसको जो रेफ़र किया गया वो शैतान की आँख के साथ किया गया। इस बात के बारे में, मतलब ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इल्यूमिनाटी के जो लोग थे वो शैतान की पूजा किया करते थे और उसके अंदर कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस थी जो कि इतनी डेंजरस हुआ करती थी कि वो अपने बहुत क्लोज़ मेंबर्स के साथ किया करते थे। उसके अंदर आग की पूजा भी थी, उसके अंदर सेक्रीफाइस देना इल्यूमिनाटी को, जो मतलब उनकी जो भी सुप्रीम उनकी पावर है उसके लिए सेक्रीफाइस देना। और उसके बाद 2 इनके लिए जानवर थे जो कि बहुत सीक्रेट थे। मैं आगे जाके वीडियो के अंदर जिक्र करूंगा कि जो आजकल के ख़ास तौर पे यूएस के जो सिंगर्स हैं वो इन जानवरों से रिलेटेड जो शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, वो क्योंकि उन सिंगर्स के बारे में भी कहा जाता है कि वो शायद इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं। तो वो सबसे मेन जो उनका सिंबल है, एक आउल है और एक साथ गोट है जिसको हम लोग बकरा कहते हैं। ये जो भी आप इनका सिंबल देख रहे हैं इसको बोला जाता है बैफोमेट। बैफोमेट को कुछ लोगों का मानना ये है कि ये लूसीफर या फिर जो सेटन है, डेविल है, शैतान है, ये उसका एक रूप है।
تو اس سائن کو ایلومیناٹی کے اندر بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے. یہ میں پھر سے بتا دوں یہ ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں جو کہ لوگوں کا ماننا ہے. اس کے بعد جو آؤل ہے اس کی بھی ان کا جو گروپ ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. آؤل کی سگنیفیکنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سم ہاؤ ریلیٹڈ ٹو جو اوریجنل ایلومیناٹی کا گروپ تھا جو کہ 1776 کے اندر بنا تھا, جس کو ایڈم نے بنایا تھا. تو یہ آؤل ان کا مین سمبل اس وقت اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ آؤل ایک سمبل تھا نالج کا اور وزڈم کا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو مین سمبل ہے وہ ایک آؤل رکھا تھا. اس کے بعد ایلومیناٹی ایک چیز کو فالو کرتی ہے جو کہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں بیسک مقصد ہے, نیو ورلڈ آرڈر. نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ گلوبلی ایک حکومت ہو, کیونکہ اس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے یہ والا گروپ. اور تو مانا جاتا ہے کہ جو اس کے ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ یو ایس اے کا ایک شہر ہے ڈینور. ڈینور کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے نیچے بولا جاتا ہے کہ بہت نیچے جا کے کھدائی کر کے اس کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ وہاں پر ہے. لیکن وہی والی بات, یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری ہے. اس کے بارے میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ کوئی نہیں جانتا. ایلومیناٹی جو گروپ ہے اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور چیز یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ورلڈ کے اندر پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے مسائل یا جتنی بھی بڑے واقعات پیش آتے ہیں اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے. بے شک وہ جان ایف کینیڈی جو تھے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ تھے, ان کا مرڈر ہوا تھا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایلومیناٹی کا ہاتھ تھا. اس کے بعد جو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا یو ایس اے کے اندر ٹوئن ٹاورز پہ, اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کروایا تھا ان سے یہ کام جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کے پیچھے بھی ایک ہاتھ تھا جنہوں نے ان کو یہ کام دیا تھا. کیونکہ اوبیسلی اس واقعے کے بعد ایک دنیا میں بہت بڑا چینج آیا تھا. اس طرح کا جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی نہیں جانتا, کہ اس کے ابھی جو لیڈرز ہیں یا ابھی جو کنٹرولرز ہیں ان کو لفظ کنٹرولر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایون کہ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ کے جو فائنینسز ہیں, جو ملکوں کے فائنینسز ہیں وہ بھی یہ لوگ دیکھتے ہیں ان کی مرضی سے. کیونکہ اب اس کے بارے میں تھیوری بن چکی ہے کہ انہوں نے ورلڈ کے اوپر ایک کنٹرول لے لیا ہوا ہے, اور ایون کہ جتنی بھی ورلڈ کی اکانومیز ہیں جو بڑی پاورز ہیں وہ ان کے انڈر کنٹرول ہیں. تو یہ جس طرح چاہتے ہیں دنیا کو اس طرف لے چلتے ہیں. جب ان کو کوئی چینج کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کوئی ایسا واقعہ کروا دیتے ہیں کہ دنیا ان کے حساب سے چلنے لگ جاتی ہے. اب ان کا ایک بڑا فیمس سائن ہے جو کہ آپ نے اکثر سنگرز کو کرتے ہوئے دیکھا ہو, خاص طور پہ یو ایس اے کے اندر. یو ایس اے کے اندر سب سے زیادہ جن لوگوں کو مانا جاتا ہے کہ یہ ایلومیناٹی کا حصہ ہیں تو اس پہ سب سے پہلا نام بیونسے کا آتا ہے. بیونسے ایک بہت فیمس سنگر ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ ہے جے زی وہ ایک ریپر ہیں. تو وہ اپنی ویڈیوز کے اندر ایک سائن یوز کرتے ہیں جو کہ یہ والا سائن ہے. تو اگر آپ ان کے ہاتھ کے بیچ میں غور کریں, یہ وہی بات ہے کہ لوگوں کا بولنا یہ ہے کہ یہ اس چیز کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ جو آل لکنگ آئی ہے اس کے بیچ میں جو کیونکہ وہ ایک پیرامڈ کے اندر ہے تو یہ بیسیکلی ایک پیرامڈ کی شیپ بنائی گئی ہے اور اس کے اندر ایک آئی ہے. اس کے بارے میں ایک اور بڑی مزے کی چیز سامنے آئی تھی کہ جب 2020 کے اندر کرونا وائرس آیا تھا تو بل گیٹس کو بھی ایلومیناٹی کا حصہ قرار دے دیا گیا تھا. لوگوں کا بولنا یہ تھا کہ بل گیٹس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور بل گیٹس آبویسلی کسی کے انفلوئنس کے اندر آ کے اس نے چائنا کو یہ سارے پیسے دیے ہیں اور چائنا نے پھر ایک ایسا وائرس بنایا ہے جس کی وجہ سے آبویسلی دیکھیں اس کے پیچھے جو ریزن دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ ایلومیناٹی کیا پتہ چاہتی ہو کہ ساری دنیا فی الحال بند ہو جائے. اور کرونا کے اندر ہم سب نے یہ چیز دیکھی تھی جیسے کہ پوری دنیا فلائٹ آپریشنز, پبلک ٹرانسپورٹس, لوگوں کا آنا جانا, ایون کہ کوئی اپنے ساتھ والے گھر میں نہیں تھا جاتا تو لوگ واقعی اپنے گھروں کے اندر قید ہو گئے تھے. تو لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایلومیناٹی نے بل گیٹس سے کانٹیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ تم اپنے پیسوں کے ذریعے ایک ایسی چیز بنواؤ, ایک ایسا وائرس بنواؤ جو کہ تم لوگوں کے اندر انجیکٹ جب یہ ہوگا, جب یہ لوگ اس کے لپیٹ کے اندر آئیں گے تو لوگ اپنے گھروں کے اندر رک جائیں گے اور ورلڈ کی اکانومی بالکل کولیپس کر جائے گی. اس کے بعد جس شخص کا نام آتا ہے اس کے اندر وہ ہے ایلون مسک.
ایلون مسک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں اسپیس ایکس کے، تو یہ بہت سی سیٹلائٹس وغیرہ بنا رہی ہیں تاکہ ورلڈ آپس میں کنیکٹ ہو جائے۔ تو لوگوں کا بولنا یہ ہے، مطلب جو ان کانسپریسی تھیوریز کو سامنے لے کر آتے ہیں ان کا بولنا یہ ہے کہ یہ سیٹلائٹس اس لیے بن رہی ہیں تاکہ ورلڈ کنیکٹ ہو جائے اور ایلومیناٹی کے پاس ایکسیس ہو پورے ورلڈ کی ڈیوائسز کے اوپر، پورے ورلڈ کو وہ ایک ہی جگہ سے بیٹھ کے کنٹرول کر سکیں۔ اور کچھ ہمارے جو مسلم لوگ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ایلومیناٹی از کنیکٹڈ ٹو دجال۔ دجال کو ہر شخص ہی جانتا ہوگا کہ ایک ایسا مسیحا آئے گا جو کہ دجال ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے فالس، جھوٹا مسیحا آئے گا، اور قیامت کی نشانیوں میں جو بڑی 10 نشانی ہے اس میں سے سب سے پہلی نشانی دجال ہے۔ دجال قیامت والے دن نہیں آئے گا، اس کے بعد قیامت نے آنا ہے۔ خیر یہ ایک اور ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی کبھی ہم لوگ بات کریں گے کہ اس کے بارے میں اس کی کیا سٹوری ہے، کیا ہسٹری ہے۔ تو ہمارے مسلمز کا ماننا یہ ہے کہ کہ ایلومیناٹی از کنیکٹڈ ٹو ہم، کیونکہ ہمارے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی ماتھے کے اوپر، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا کیا حلیہ اس کے بارے میں بھی کبھی ہم لوگ بات کریں گے۔ لیکن مسلمز کا ماننا یہ، کیونکہ یہ ایک غلط چیز ہے اور یہ لوگوں کو غلط راستے کے اوپر لے کے جا رہی ہے، لوگوں کو غلط طریقے سے کنٹرول کر رہی ہے، تو لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ان کے جو لیڈرز ہیں ایلومیناٹی کے، وہ انفلوئنس ہیں دجال سے، مطلب وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ پھر آگے سے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جو یو ایس کی موویز ہیں اور سانگز ہیں اس کے اندر ہم لوگ اکثر لوگوں کا ماننا یہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری ہے کہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یا پھر جو سائنس استعمال کیے جاتے ہیں وہ سم ہاؤ ایلومیناٹی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میں پھر سے بیونسے کی بات کروں گا تو بیونسے کے کچھ سانگز ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان سانگز کو ریوائنڈ کے اوپر سنیں تو اس کے اندر کچھ ایسے میسیجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ کو سننے کو ملیں گے، مطلب جو کہ کنیکٹڈ ہیں ایلومیناٹی اور اس کے آبجیکٹیوز کے ساتھ۔ ایلومیناٹی کیا ہے اور اس کی کیا سچائی ہے، یہ تو اگر میں سچ بات بتاؤں تو یہ آج تک ایک مسٹری ہی ہے، یہ آج تک ایک پزل ہی ہے کہ اس کی کیا سچائی ہے، کیا اس کا واقعی شیطانی طاقتوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کیا یہ لوگ واقعی دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ایک کویشچن نہیں رہی، کیونکہ وہ لوگ کبھی سامنے آ کے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کریں گے۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔